وہ سردی کی ایک تھرتھراتی رات تھی۔ ہوا میں بہت زیادہ خنکی ہونے کی وجہ سے سردی بہت زیادہ محسوس ہو رہی تھی۔ رات بھی کافی زیادہ ہو گئی تھی۔ ہم 3 مسافر قصبے سے قریب 55 کلومیٹر دور ایک سنسان بس سٹاپ پر آنے والی رات کی آخری بس کا انتظار کر رہے تھے۔ حالانکہ یہ میرے لیے روز کی بات تھی، لیکن آج بس نہ جانے کیوں ابھی تک آئی نہیں تھی، اور اس پر سردی آج جیسے دم نکالے دے رہی تھی۔ میں روز صبح سویرے شہر اپنے کام پر آتا تھا اور آفس سے چھٹی ہونے پر اتنی دیر ہو جاتی تھی کہ اسی آخری بس سے اپنے قصبے واپس جانا پڑتا تھا، اور وہ بھی 2 بسوں میں سے ایک بس جو شہر سے اس بس سٹاپ تک آتی تھی اور دوسری قریبی قصبے کی طرف چلی جاتی تھی۔ میرے قصبے کے لیے یہ آخری بس پاس کے گاؤں سے آتی تھی اور میرے قصبے میں مقام پذیر ہو جاتی تھی، پھر اگلی صبح کے لیے روانہ ہو جاتی تھی۔ خیر خدا خدا کر کے بس نظر آئی اور ہم بس کی طرف لپکے۔ اندر کا منظر بہت ہی گھٹن بھرا تھا کیونکہ بس پوری بھری ہوئی تھی، لیکن اللہ کا شکر تھا کہ ایک سیٹ خالی بچی ہوئی تھی جس پر ہم 3 مسافر آسانی سے بیٹھ گئے۔ اب بس میں کوئی سیٹ خالی نہیں بچی تھی۔ میں اپنی جگہ اطمینان سے بیٹھنے کے بعد بس کا جائزہ لینے لگا۔ ہر طبقہ کے اشخاص تھے بس میں، سفید پوش ٹیچر، انجینئر، وکیل، آفسوں میں کام کرنے والے ورکر اور میلے کچیلے کپڑے پہنے مزدور پیشہ افراد بھی شامل تھے۔ اچانک ڈرائیور نے بس روک دی۔ ہم سب پریشان تھے کہ بیچ راستے میں کیوں بس روک دی۔ باہر دیکھا تو ایک بزرگ خاتون بس میں سوار ہو رہی تھی، لیکن بس میں تو بیٹھنے کی گنجائش موجود نہیں تھی۔ وہ بوڑھی خاتون کمزور اور بیمار نظر آ رہی تھی۔ جیسے تیسے بس میں سوار ہونے کے بعد جب بوڑھی خاتون کو احساس ہوا کہ بس میں کوئی سیٹ خالی نہیں، تو وہ ہم سب پڑھے لکھے سفید پوشوں کی جانب امید و آس بھری نظروں سے تکنے لگی کہ شاید ہم میں سے کوئی اپنی سیٹ اس کو دے دے گا، لیکن ہم سب نظریں چرانے لگے۔ ہم میں سے کوئی سفید پوش اس خاتون سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ کوئی اتنی سردی میں آرام دہ جگہ چھوڑتا ہے؟ ابھی تو 40 کلومیٹر کا سفر اور طے کرنا تھا۔ اچانک بس میں ایک آواز گونجی، اماں آپ یہاں بیٹھ جائیے۔ ایک مزدور اپنی سیٹ سے اٹھتا ہوا کہہ رہا تھا، ہاں وہی ان پڑھ جاہل سیاہ پوش مزدور جس نے اس دن انسانیت اور علم و ادب کا پرچم سنبھال لیا، اسے گرنے نہیں دیا، خود غرضی پر فتح حاصل کر لی، احساس مروت اور اکرام کی زندہ مثال پیش کر دی۔ ہاں وہ اس مزدور نے یہ سب کچھ پیش کیا جس نے کبھی سکول کا منہ تک نہیں دیکھا تھا، جس نے کبھی کتاب کو اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ اس کی یونیورسٹی، اس کی سکول، اس کا کالج اس کی ماں تھی جس نے اسے تربیت دی تھی کہ بیٹا جب اپنی عمر سے کوئی بڑا تمہارے سامنے آ جائے اور تمہیں محسوس ہو کہ وہ تکلیف میں کھڑا ہے تو اپنی جگہ کو چھوڑ دینا، اس کو جگہ دے دینا۔ ہم نے کتابیں پڑھ لی، ہم نے 16 جماعتیں پڑھ لی، ہم نے PhD کر لی، ہم دانشور بن گئے، ہم وکیل بن گئے، ہم انجینئر بن گئے، مگر آج تک ہم انسان نہیں بن سکے۔ انسان بنانے کا ہنر اس مزدور نے ہم سب پڑھے لکھوں کو سکھا دیا کہ تم دنیا کی بڑی بڑی ڈگریاں لے لو تو وہ فقط تمہارے لیے کاغذ کے ایک ٹکڑے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، کہ جب تمہاری گھر کی تربیت، جب تمہاری ماں کی تربیت میں کوئی کسی بزرگ کو عزت دینا نہیں سکھاتا تو اس کے بعد واقعی ساری ڈگریاں تمہاری کی کاغذ کا ٹکڑا ہے۔